صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الطور 52 نمبر پر ہے ترتیب میں، 76 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں 5 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پچھلی جو صورت تھی سورہ ذاریات، اس میں بھی اللہ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ قسم کی نوبت اس وقت آتی ہے جب کوئی بندہ کسی بات کے اصل واقعے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ جب بندہ ہر طرح سے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو آخری پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خود سوال کر کے پوچھا۔ اس کا جواب یہی ہے بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے۔ مشرکین انہوں نے اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا کہ اللہ کو بھی قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلانا پڑا اس بات پر۔ اللہ ہم سب کو کامل یقین نصیب فرما دے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے دنیا میں، یہ زندگی ختم ہوگی اور پھر قیامت کا دن واقع ہوگا، اس بات پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ متقین نیکوکار جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بتایا۔ یہ صورت متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ جنتی آپس میں بات چیت بھی کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے ہی اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر ڈرا کرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا آپس میں یعنی اللہ کی تعریف بھی کریں گے اور تبصرہ بھی کریں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے احسان فرمایا کہ من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ ہم سب کو بھی بچا لیں۔ اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی اللہ نے تردید کی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں، میں اللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا۔ یہ بأعیننا کا جملہ ایسا ہے کہ اردو میں مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ میں اس کا صحیح طرح سے مفہوم عرض کر سکوں۔ جس طرح کوئی کسی سے کہتا ہے نا کہ آپ میری نظروں میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اس طرح اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر فرمائیں، میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری نظروں کے سامنے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں نا۔ یہ جملہ میرے خیال میں اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے نا جب ماں چھوٹے بچے کو گھر سے باہر بھیجے
کہ تو جا فلاں کام کر کے آ، اور وہ کہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماں دروازے سے باہر نکل کے کہے کہ اچھا جا جا میں دیکھ رہی ہوں ادھر سے۔ اللہ رب العزت نے وہ انداز اختیار فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے پیغمبر آپ میری نظروں میں ہیں، آپ بے فکر رہیں، یہ ظالم لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سورہ نجم ہے 52 نمبر پر ترتیب کے لحاظ سے، 53 نمبر ہوگا اس کا، 23 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ والنجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اللہ نے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، عظیم معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آسمان کی طرف عروج فرما کر گئے معراج پر، اور پھر وہاں اللہ کی قدرت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، جنت اور دوزخ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی۔ پھر یہ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے، ان کے بتوں کے نام بھی یہاں پر ہیں کہ وہ لات، منات اور عزا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لات، منات، عزا محض بے جان مورتیاں، بت اور پتھر نہیں تھے، اس کے پس منظر میں ان کا نظریہ تھا۔ یہ بابا لات بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، منات بھی بڑا سخی تھا، عزا ایک عورت تھی بہت نیک تھی۔ ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پر یہ بت ان کے بنائے، اپنا تصور یہ قائم کیا کہ ان کی روحیں اس بت میں آ گئی ہیں، اب ہم ان کے سامنے جو بھی فریاد کرتے ہیں یہ ہماری سفارش اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور پھر یہ سورہ نجم میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے یہ سورت کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کل عشاء کے بعد رات جو باتیں ہو رہی تھیں، یعنی مومن آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں یجتنبون، یجتنبون اجتناب، فرمایا کہ وہ نیکوکار متقی جو لوگ ہیں وہ اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ صورت یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ سورت کریمہ قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل بھی ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو بھی پیدا کیا ہے، اسی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا، وہی کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو سرمایہ دیتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ یہاں پر ایک آیت آئی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، دنیا میں جس طرح کا عمل کیا اسی طرح کا اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ بندہ صرف یہی کہتا رہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے
اور پھر ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہاں پر اس کے لیے اچھے اعمال والے بدلے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، انسان جو کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ اس پر آ کر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس بات کو آپ نے جاگ کے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب کوئی بندہ مر جاتا ہے کسی کے عمل کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ ایصال ثواب کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ جو کچھ انسان نے کیا ہے بس اسی کا اس کو ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ماں باپ اگر کافر ہیں، اولاد نیکوکار ہے، ماں باپ کا کفر اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں، اولاد بد کردار ہے، کافر ہے، اولاد کا کفر یا گناہ ماں باپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ مفہوم تو تھا یہ، لیکن لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ جو کوئی مر گیا بس اس کے اعمال کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ دیکھیے، ہمارے لیے جس طرح اللہ کا قرآن حجت ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ ہماری دو آنکھیں، انہی دو آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، یہی ہمارے لیے نور ہدایت ہے، قرآن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہی دو لائٹیں، دو نور، دو روشنیاں، ہم اگر انہی کے مطابق چلتے رہے تو انشاءاللہ صراط مستقیم والی شاہراہ پر چلتے چلتے ہم جنت میں پہنچیں گے۔ قرآن اجمال ذکر کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اجمالاً ایک بات آئی ہے، اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی، مجھے یقین ہے اگر میں موقع پہ موجود ہوتا تو وہ مجھے ضرور وصیت کرتی کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن میں چونکہ تھا نہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کروں، میری اماں کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرنا، یعنی کنواں، جو اس دور میں پانی کا انتظام تو یہی ہوتا تھا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیں جہاں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے۔ یہاں میں مزید بات کو کھولتا ہوں اور میں احادیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے میں قصے کہانیوں کے ذریعے مطمئن نہ کرتا ہوں نہ خود مطمئن ہوتا ہوں، بات وہ ہو جو دلائل۔ یہاں اس صحابی نے جو ایصال ثواب کیا اپنی والدہ کے لیے، اس میں مال خرچ ہوا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کی تین قسمیں، یا ہم زبان سے کرتے ہیں، یا جسم سے عبادت کرتے ہیں، یا مال سے کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں ہمارا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، زبان بھی، قربانی میں اور زکوٰۃ میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم بھی خرچ ہوتا ہے، زبان پہ لبیک لبیک کی صدائیں بھی ہوتی ہیں، عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ تھا مالی عبادت۔ اس صحابی نے مالی عبادت کی، صدقہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پہنچایا اپنی والدہ کے لیے، یعنی مخصوص کر دیا کہ یا اللہ میں نے جو یہ کنواں کھدوایا ہے اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سارے کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سال رمضان میں بھائی کے ایصال ثواب کے لیے اعتکاف کیا۔ اعتکاف خود کیا اور ثواب کس کو پہنچایا؟ بھائی کو۔ اعتکاف میں جسمانی عبادت ہے، اسی سے ثابت ہوا جس طرح مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، وہ چاہے کنواں کھدوائے، چاہے درخت لگوائے، چاہے کوئی کتاب تصنیف کرے، قرآن حدیث کی تفسیر، حدیث اس طرح کا کوئی نیک عمل، یعنی کوئی سا بھی نیک عمل کرے مالی طور پر جہاں مال خرچ ہوا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ جو جسمانی عبادت ہو کہ کعبہ کا طواف کیا ہے، طواف کر کے دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے یہ طواف کیا ہے، اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح پر پہنچا دیں۔ جس طرح اعتکاف کا ثواب اماں عائشہ نے اپنے بھائی کے لیے ایصال کیا، ایصال ثواب کیا۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے ہر قسم کے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں گنی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے استغفار کرتی رہے۔ استغفار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ معلوم ہوا کہ زبان سے کی گئی عبادت کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جسم کے کی گئی عبادت کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ کرے اللہ کے لیے، دعا یہ کرے کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو جو بھی قریبی عزیز ہو اس کی روح پر یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اللہ اپنے شایان شان وہاں تک پہنچائیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ مرنے والا مومن ہو، مرنے والا مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، تب تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو اب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کافر آدمی کا تو اپنا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میں سورہ توبہ میں غالباً بتا چکا ہوں اور کئی مواقع پر کہ ابو جہل لوگوں نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لیکن ان کے وہ ساری نیکیاں ہیں لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان نہیں۔ جب اپنا عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں تو کسی اور کا عمل بھی بے ایمان بندے کو فائدہ نہیں دے گا، ایمان والے کو فائدہ دے گا۔ یہاں میرے خیال میں اس مختصر سے وقت میں اچھی خاصی اس کی وضاحت ہو گئی۔ 54 نمبر پر ہے سورۃ قمر، نازل ہوئی ہے یہ 37ویں نمبر پر مکہ میں۔ پہلی جو اس کی آیت ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر کئی احادیث سے یعنی تقریباً 10 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے۔ مینا میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا سیزن تھا، بڑے لوگ جمع تھے اور 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ اپنے جوبن اور جوانی پر تھا۔ عروج ہوتا ہے نا چاند کا، 14ویں کی رات چاندنی رات تھی۔ مشرکین جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں چاند اس قدر 2 ٹکڑے ہوا کہ وہ جو ہرا والی پہاڑی ہے وہ بیچ میں نظر آنے لگی، ایک ٹکڑا یوں نظر آیا، ایک وہاں نظر آیا، اور پھر اللہ نے اس کو جوڑ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق قمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ چاند اور سورج یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ بھی تو قیامت کے قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کیونکہ میرے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبوت ہے، آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت ہے۔ اس لیے بھی ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ پہلی آیت میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح میں اور قیامت ساتھ ساتھ، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی، دنیا کا یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ تو ابتدائی آیات میں تو یہ، باقی اس صورت میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، وعدے بھی، وعیدیں بھی، مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی اور کافروں کے لیے ڈراوے بھی، اس میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں، عبرت کی بھی، نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، تقدیر کے معاملات، ان ساری چیزوں کو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کا انجام بھی اس صورت میں بتایا گیا اور مکہ کے کفار کو ڈرایا گیا ہے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے۔ یہ جتنی قومیں پہلے تباہ ہوئیں، ان تباہ شدہ اقوام کی تباہی کے بعد سوال کیا اللہ نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس سوال کے بعد یہ اطلاع بھی دی کہ بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حل یہ سوال ہے کوئی مدکر نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا آسان ہے، اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مشکل۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، میں نے 65 سال ایک بوڑھے بابے کو قرآن پاک پڑھا جس نے ساری زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، نورانی قاعدے سے اس کو میں نے نورانی قاعدہ شروع کرایا اور اس کو آخر تک پڑھا۔ اس عمر میں اگر وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پھر نوجوان یا لڑکے یا جنہوں نے صحیح قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ درست کرنا چاہیں کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے صحیح تلفظ کے ساتھ، جو اصل حق ہے قرآن کا ہم اس طرح پڑھ سکیں، تو ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے، وَلَقَدْ جو جملہ ہوتا ہے قرآن میں یہ جملہ قسمیہ بنتا ہے، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ قرآن کا آسان ہونا ہی تو ہے نا کہ اسے دیہاتی آدمی بھی، گنوار، گاؤں کا رہنے والا، وہ بھی سہولت کے ساتھ تلاوت کر لیتا ہے، جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ پاتا لیکن قرآن کو وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن کا آسان ہونا یہ بھی ہے نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اردو ترجمہ پڑھ کے پھر مجتہد بن کے بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کو درس دینے لگے اور اس کے بیان شروع کر دے اور حلقے بنانے لگے، جس طرح ابھی آیت تھی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ اسی طرح کے لوگ پھر گڑبڑ کرتے ہیں جن کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی اور پھر لوگوں کے عقائد اور نظریات بھی خراب ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کا قرآن پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے بعد میں۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت میں ایک آیت یہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ خیر بھی شر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ آئندہ کیا ہوگا موجود نہیں ہے نا وہ، لیکن اللہ کو اب معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کا اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہذا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں اگر مقبول ہو گئی تو بخشش کا سبب بن سکتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بھی اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو وہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرح صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی، اگر اس کو چھوڑ دیتی تو وہ خود اپنی خوراک کا انتظام کرتی بلی، وہ مر گئی، اللہ نے اس وجہ سے اس کو عذاب دیا اس عورت کو۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ حدیث پاک میں کہ ایک عورت نے دیکھا کہ ایک کتا مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسی وجہ سے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ عورت فاحشہ عورت، بدکار عورت، لیکن اس ایک نیکی، ایک جانور بے زبان پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا، کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر بھی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی چھوٹی سی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الرحمن ہے 55 نمبر پر، 97 نمبر پر یہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عروس القرآن قرار دیا، قرآن کی خوبصورتی، حسن، قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن، اور قرآن کی زینت اس کو قرار دیا گیا۔ یہ نعمت کبریٰ یعنی قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس قرآن کی تعلیم دینا، علم القرآن، اور تعلیم قرآن سے، تعلیم قرآن کو اللہ نے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے ذکر فرمایا۔ علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں، حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا ہے، بعد میں اس کو قرآن کی تعلیم دی گئی۔ یہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہے کہ اول نمبر قرآن کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی اور اس تعلیم کا انتظام فرمایا۔ نبیوں کا سلسلہ اور بالخصوص خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کام اور ڈیوٹی بھی اللہ نے یہی لگائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کریں، تزکیہ بھی کریں، قرآن کی تعلیم بھی دیں اور اپنی امت کو حکمت بھی سکھائیں۔ آگے سورہ جمعہ میں یہ آیت آئے گی، اللہ نے چاہا تو وہاں کچھ عرض کروں گا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور زمین جسے مخلوق کے لیے بچھونا بچھا دیا گیا ہے، پھر مختلف میوے، اناج اور پھل پھول
جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے ایک وقت آئے گا فنا ہو جانا۔ جتنی نعمتیں گنی گئیں، یا انسان ہیں یا جنات ہیں یا فرشتے ہیں، کل من، سب پر فنا، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں، ظاہر ہے کہ اس سے باہر تو پھر کچھ بھی نہیں، فرمایا یہ سب میرے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہیں، اور کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن کی میری نئی شان ہے کہ میں ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اے جنوں اور انسانوں سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں حساب لینے کے لیے۔ پھر اللہ نے ایک چیلنج بھی دیا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، کہ تم میں طاقت ہے، بھاگ سکتے ہو میری ملک سے، میری مملکت سے، میری بادشاہت سے کہیں بھاگ سکتے ہو، فنفذوا، بھاگ کے دکھاؤ، فنفذوا، حکم دے، اچھا بھاگو، پھر لا تنفذون، بھاگ ہی نہیں سکتے، جہاں بھی جاؤ گے الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے اس احکم الحاکمین کی بادشاہت کو پاؤ گے، آسمان و زمین کے کسی کنارے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر اخروی عذابوں کا ذکر ہے، آگ کے وہ شعلے اور وہ دھواں جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات بھی ہوں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے حساب کتاب دوں گا، اسی خوف میں اگر وہ زندگی گزار رہا ہے، فرمایا اس کے لیے تو 2 باغ ہوں گے، ایک نہیں، ان میں بہتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے، ہر قسم کے میوے بھی ہوں گے، اور ان سب کی 2 قسمیں ہوں گی، بچھے ہوئے قالین ہوں گے، نرم و ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور مذکورہ باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو ذرا کم درجے کے ہوں گے، ان میں 2 چشمے ہوں گے، اور کئی قسم کے میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال والی حوریں بھی ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور پھر اللہ نے بجا طور پر 31 بار سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آگے سورۃ الواقعہ ہے، ترتیب میں 56 نمبر پر، یہ 46ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، اس کا پڑھنے والا کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ غیب سے اس کے لیے رزق کے اسباب بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے اس سلسلے میں، قیامت قائم ہوگی اذا وقعت الواقعہ، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 3 گروہ بنیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ نشانی ہوگی جنتی لوگوں۔ شمال بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، نشانی ہوگی کہ یہ جہنمی ہیں۔ سابقون یہ خاص لوگ ہوں گے،
جس طرح آپ کوئی مجلس سجاتے ہیں، کوئی تقریب ہوتی ہے آپ کی، عوام کے لیے بھی کرسیاں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی مہمان ہیں، کچھ کرسیاں خاص بھی ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں سابقون۔ یہ 3 گروہوں میں انسان تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر یہ صورت کمال قدرت اللہ کی طرف سے جنت میں جو انعامات ہیں مومنوں کے لیے ان کا تذکرہ کرتی ہے، ان پھلوں کا، ان کی کیفیت کا۔ پھر یہ صورت دلائل قائم کرتی ہے کہ جو اللہ پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، اور بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو یہ بڑی قسم ہے، ستاروں کے گرنے کی میں نے جو قسم کھائی ہے، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کو عظیم قسم قرار دیا۔ آج سائنس جو ہے کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم جو کھائی ہے، اس کا استدلال یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ستاروں کے ذریعے بر و بحر میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن سے جہالت کے اندھیروں میں سامان ہدایت بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائبات ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہو سکے، بالکل اسی طرح قرآن کی آیات میں بھی پوشیدہ سارے علوم اور معارف سے انسان ابھی تک آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورۃ الحدید ہے، 57 نمبر پر، 94 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے 3 مضمون بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی، انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے، اللہ باطن اور مخفی اتنا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور حواس اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارا مال و متاع وہ اکیلا اللہ ہی اس کا پھر وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرضہ دے، پھر اللہ اس کے قرضے کو اتنا بڑھائے کہ قیامت کے دن اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو مومن مرد ہوں گے یا عورتیں اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ دنیا میں نور بجلی کے ذریعے، لالٹینوں کے ذریعے، دیے کے ذریعے روشنی حاصل کی جا سکتی۔ قیامت کے دن یہ بجلیاں نہیں ہوں گی، یہ لیمپ اور یہ دیے اور لالٹین نہیں ہوں گے، اس دن ہوگا ایمان اور عمل کا نور، اسی کی روشنی۔ فرمایا اسی روشنی میں یہ چل رہے ہوں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔
ان کو کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج تو تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے ان باغات کی اور جنت کی اور نہروں کی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، فرمایا اس دن جو منافق مرد ہوں گے اور عورتیں ہوں گی، وہ ایمان والوں کو پیچھے سے آواز دے کر کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ارے یار رکو تو صحیح، ہمیں بھی اپنے نور کی روشنی میں چلنے دو۔ آگے سے ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے جہاں سے ہم نور لے کر آئے تم بھی وہیں سے لے کر آؤ۔ وہاں سے کوئی پیچھے آ سکتا ہے؟ پیچھے سے مراد پھر یہی دنیا، نور تو یہاں سے لے جانا تھا نا، ایمان کا، عمل صالح کا، وہ نور یہاں سے نہیں لے کر گئے منافقین، وہ لگے رہے مستیوں میں۔ ایمان والوں نے محنتیں ریاضتیں کی، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما لے۔ ایمان والوں کو کہیں گے ہمیں اپنے نور کی روشنی میں چلنے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ فرماتے ہیں ایسے مومن ان کو جواب دیں گے کہ وہیں سے لے کر آؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، فرمایا ان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس میں دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس طرف مومن ہوں گے ادھر رحمتیں ہوں گی، ادھر بخشش ہوگا، جس طرف منافق ہوں گے وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ پھر وہ آواز دے کر کہیں گے منافق ایمان والوں کو ینادونہم الم نکم معکم، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے کیا؟ ایک ہی محلہ، ایک ہی معاشرہ، ایک جیسی مجلسیں، یاریاں دوستیاں، سب کچھ ہوتا تھا۔ الم نکم معکم، دنیا میں ساتھ نہیں ہوتے تھے، آج یہ کیسے یار تم اتنا مزے میں، ہم ادھر مشکلات میں؟ وہ کہیں گے بلا، بالکل تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، فرمایا کہ آگے سے یہ ایمان والے کہیں گے تم تو اسی کوشش میں لگے رہتے تھے نا کہ کسی طرح ان کو تکلیف پہنچے اور ہم خوشیاں منائیں۔ میں نے جس طرح اپنے جملوں میں کہا کہ تم تو مستیوں میں رہے نا دنیا میں، تو اللہ نے یہ منظر بھی یہاں پر بیان فرمایا، اسی لیے بیان فرمایا نا کہ آج ہی ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو کفر سے، نفاق سے پاک کر کے خالص ایمان بنائیں، تاکہ یہ ایمان قیامت کے اندھیروں میں ہمارے لیے نور ہدایت ہو اور روشنی ہو، جس نور کی روشنی میں پھر ہمیں چلنا نصیب ہو۔ اہل ایمان کو اور منافقوں کا جو حال بیان کیا گیا، پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑ دینے والے انداز میں خبردار کیا گیا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ سوال کیا اللہ نے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں آیا ابھی تک؟ یہ وہ آیت ہے، اس کا وہ حصہ ہے جسے جن لوگوں نے ان سر کے کانوں سے سنا اور دل میں جگہ دی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استادوں کے استاد، اور اسی طرح فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور علامہ۔ یہ فضیل ابن عیاض جو تھے چور تھے، چوریاں کرتے تھے، گھروں کی دیواریں اور چھتیں توڑ کر اندر سے قیمتی سامان اٹھا کر لے جاتے تھے۔ دیکھیں قرآن کی تاثیر کیسی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کو اس طرح سننے والے اور پڑھنے والے بنیں۔ چوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، چھت پہ بیٹھے ہیں کہ اسی گھر سے سامان اٹھانا، اور گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے تک مسلمانوں کے گھروں سے بھی قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب کس چیز کی آواز آتی ہے؟ اللہ کرے کہ
اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں۔ اندر بوڑھا بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، اب فضیل انتظار میں کہ یہ یا تو سو جائے یا کہیں چلا جائے تو میں چھت توڑوں۔ اس دور کی چوری تو یہی ہوتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ بھائی سامنے آئے، پستول نکالا اور رکھا، نکالو بھی جو کچھ ہے۔ بلکہ بہت سارے لطیفے بھی ہیں نا ساتھ ساتھ۔ ہمارے ایک عالم ساتھی ہیں، وہ خود بتا رہے تھے، ان کے ایک دوست کے ساتھ آئے، کہتے وہ گلی میں آ رہے تھے تو دو لڑکے آئے، موٹر سائیکل قریب روکی اور کہنے لگے کہ جو کچھ سامان آپ کی جیب میں ہے، موبائل، پیسہ، وہ نکالیں اور ہمارے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں بھی کرتے رہیں تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں بھی کریں۔ میرے اپنے ساتھ واقعہ پیش ہے، میں یہاں سے کوئٹہ جا رہا تھا، ڈکیتی پڑ گئی بس میں، 5 ڈاکو جو آئے، ایک جو ہے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، ڈرائیور کو نکال دیا گیا، پیچھے سیٹ پہ جا کر باندھ دیا، انہی میں سے ایک ڈرائیور بن گیا اور 3 آگے لوٹ مارنے۔ جو ٹاپے کے اوپر بیٹھا تھا نا، وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے بھائی کسی کو پانی چاہیے ہو تو مجھے کہنا، یہ ثواب کا کام میں کروں گا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے، اور ساتھ میں یہ آواز دے رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، کہہ رہا ہے کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سب ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ پھر انہوں نے لیا جو ہمارے پاس تھا، سب سے لیا، 2-2.5 گھنٹے بس چلاتے رہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی تسلی کی۔ تو اس دور کی چوریاں اس طرح ہوتی تھی، چھت توڑ لی، دیوار توڑ لی، گھر میں کوئی نہیں تھا، قیمتی سامان لے گیا۔ فضیل انتظار میں بیٹھا ہے، بابا پڑھتے پڑھتے اسی آیت پہ پہنچنا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ فضیل نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو بابا پڑھ رہا ہے، فضیل نے اس نظریے سے سنا کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کافر تو نہیں تھا تو مسلمان، لیکن قرآن کا سمجھنے والا تھا، عربی اس کی اپنی زبان تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، فضیل اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ توبہ طائب ہو جاؤ؟ وہیں سے اس کی چیخ نکلی، چھتوں کو پھلانگتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، اللہ میں ڈر گیا، اے اللہ میں ڈر گیا تجھ سے۔ اور سیدھا پہنچا مسجد، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھے، پھر وہ وقت کا ولی بنا۔ اس کے زمانے کے جو محدث اور مفسر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ہم نے فضیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انی اخاف اللہ، وہ جو زبان پہ الفاظ آئے تھے کہ اے اللہ میں ڈر گیا، پھر اس کو اس طرح عملی جامہ پہنایا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کو اس طرح سنیں کہ ہر حکم میرے لیے ہے، یوں نہیں ہے کہ صحابہ کے لیے تھا اور انہوں نے سنا یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو صحابہ کو کہا گیا، نہیں، ہر حکم ہر مومن، ہر مسلمان، مرد و عورت کے لیے حکم ہے، شرط یہ ہے کہ نظریہ اسی طرح کا ہو۔ تیسرا مضمون دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کے سامنے یہ جو ظاہری زیب و زینت دنیا کی، فرمایا اس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ کم عقل لوگ جو ہیں وہ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا کی مثال تو اس کھیتی سی ہے، پہلے سر سبز ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے کو رشک آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پک جاتی ہے، پھر کوڑا کرکٹ بن کر ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے، پھر اس کھیت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
سورت کے اختتام پر یہ دیکھیں جنت کتنی ہے، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دوڑ لگائے. وہاں الفاظ ہیں عرضھا کعرض السماء والارض، چوڑائی اس کی اتنی ہے جتنا یہ آسمان کی چوڑائی. لمبائی نہیں بتائی. عرضھا کعرض السماء، زمین و آسمان کا یہ درمیان کا جو خلا ہے یہ اس کی چوڑائی ہے. اتنی بڑی جنت میں ہم اگر چھوٹا سا پلاٹ اور گھر نہ لے سکیں پھر ہمارا دنیا کا کیا فائدہ. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا. اللہ ہم سب کو کامل یقین نصیب فرما دے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے سب سے آخری آیات میں، جن کی روشنی میں ایمان والے قیامت کے دن چلا کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.